السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمود مدنی کے تعلق سے 3 بیانات ان کے سامنے آئے ہیں۔ نمبر 1 پر پہلا بیان ان کا یہ آیا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان اگر کوئی آنا چاہ رہا ہے دوسرے ملک سے تو نہیں آنا چاہیے، اس کو سٹیزن یہاں کی نہیں ملنا چاہیے۔ اگر کوئی ہندو آ رہا ہے تو ہندو کو یہاں کی سٹیزن ملنا چاہیے۔ اس طرح کا ان کا خیال ہے، آپ خود سن لیجیے۔ ملکوں میں رہنے والے غیر مسلم اگر اپنے آپ کو انسیف محسوس کر رہے ہیں اور وہ انڈیا میں آنا چاہتے ہیں تو انڈیا کو انہیں اپنی سٹیزنشپ کا ان کے لیے کھولنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے، ان کو دینا چاہیے۔ اصل اشارہ جو ہے وہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل جو آیا ہے اس کو لے کر کے ہے، اس میں ٹھیک ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ اعتراض نہیں نظر آتا ہے، مجھے ذاتی طور پر، ہمارے بہت سارے بھائیوں کو ہے اس پر اعتراض، لیکن مجھے بہت زیادہ اعتراض نہیں نظر آتا ہے اگر چند لاکھ یا 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ لوگ پڑوس کے ملکوں سے یہاں آ جائیں اور ان کو وہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان یہاں ہے تو کیوں آئے گا؟ اپنا ملک چھوڑ کر مسلمان اپنے ملک کا چھوڑ کر یہاں میرے ہاں کیوں آئیں گے؟ نو، مجھے کوئی مسلمان نہیں چاہیے یہاں، مجھے نہیں ضرورت ہے کسی مسلمان کی، باہر سے کوئی نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے۔ بلکہ کوئی مسلمان اگر اس طرح سے گھسپیٹیاں بن کر کے یہاں آئے تو ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر کے اسے نکالنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ اپنی سوچ کو ہمیں بدلنا ہے، اس طرح ہندو مسلمان میں نہیں بانٹنا ہے۔ پر مسلمان کیوں آئے گا مسلمان ملک چھوڑ کر کے؟ بھئی مسلم اکثریتی ملک ہے نا، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، وہاں سے کوئی مسلمان کیوں آئے گا؟ کیا ضرورت ہے مسلمان کو یہاں ویلکم کرنے کی؟ نہ آپ کو ضرورت ہے نہ مجھے ضرورت ہے۔ اب جس طرح سے آسام میں 12 لاکھ نان مسلم NRC سے باہر ہو گئے ہیں تو یہ فیصلہ آسام کے لوگ کریں گے نا، آسام کے لوگ کریں گے کہ انہیں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ میں کیوں ہوتا ہوں اس میں بولنے والا کہ ہاں رکھو یا نہیں رکھو؟ نو، مجھے کوئی ضرورت۔ نمبر 2 پر مولانا محمود مدنی نے کچھ اشعار پڑھے ہیں۔ ان اشعار سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے شری رام کو امام بنا دیا ہے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، مفتی عالم صاحب قاسمی ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے، انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے اس طرح کے جملے کہے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کیجئے اور کمنٹ کیجئے کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ شری رام جو ہے یہ انڈیا کے ہندوستان کے امام ہیں، تو ان کو ہندوستان کا اور انڈیا کا امام جو ہے انہوں نے بنا دی۔ کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے، ہو سکتا ہے نہ بھی آئے، میں سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا۔ کہا لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہیں خطے مغرب کے رام ہند۔ شری رام چندر جی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اب غور کیجئے گا، وہ کہہ رہے ہیں سب فلسفی ہیں خطے مغرب کے رام ہند، یہ ہندیوں کے فکر رس کا ہے اثر، رفعت میں آسمان سے بھی اونچا ہے بام ہند۔ رفعت کہتے ہیں بلندیوں کو، اونچائیوں کو۔ تو بھارت کا دروازہ، ہند بھارت کا دروازہ آسمان سے بھی اونچا ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی دیش میں ہوئے ہزاروں ملک سرشت، مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند، ہے رام کے وجود پر، یہ آخری شعر ہے رام کے وجود پر ہندوستاں کو ناس، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ نمبر 3 پر مولانا محمود مدنی نے یہ کہا ہے کہ مسلمان کو بحیثیت مسلم کسی کو لیڈر نہیں بنانا چاہیے، اگر کوئی لیڈر بنا رہا ہے تو ہم اس کے مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ خود اس بات کو سن لیجئے۔ اور اس کے جواب میں مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی نے جو کہا ہے وہ بھی قابل غور ہے، وہ بھی سننے کے قابل ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیجیے۔ بات کا بہت ویرودھی ہوں کہ مسلمان بحیثیت مسلم کے اپنا کوئی پولیٹیکل لیڈر بنائے، اس کا ویرودھی ہوں، اور اس کو میں مسلمانوں کی مخالفت سمجھتا ہوں۔ میں ان کو بہت اچھا آدمی مانتا ہوں، اسد الدین اویسی صاحب کو، لیکن یہاں پر میں ان سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے، انڈین مسلمز کے پولیٹیکل لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے کسی قیمت، بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ حیدرآباد کے پولیٹیکل لیڈر بن جائیے، وہ ٹھیک ہے، مجھے وہاں تک بھی منظور ہے کہ وہ آندھرا اور تلنگانہ کے بن جائیں، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، مہاراشٹر میں نہیں آنا چاہیے۔
बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपकी दूसरे नंबर पर मुसलमानों को बहैसियत मुस्लिम अपना कोई सियासी लीडर नहीं चुनना चाहिए, ये भी गलत सोच है। हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, लीडर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, कोई भी यहाँ पर अपना सियासी लीडर चुन सकता है। हिंदू मुसलमान को चुन सकता है, मुसलमान हिंदू को चुन सकता है। आपको कहने का अधिकार नहीं है कि हम किसी को महाराष्ट्र की सरजमीन पर उनकी जमात को हम फैलने नहीं देंगे। आपकी जुबान से ये बात शोभा नहीं देता। उनका इशारा मैं साफ लफ्जों में नाम लेता हूँ। हमारी शरीयत को बचाने का काम सीना तान कर पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई खड़ा था तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो लीडर असदुद्दीन अवैसी था। वो हमारा लीडर इस माने कर है कि जब सारे दुनिया के बड़े बड़े एमपी थे वहां पर चुप थे, लेकिन उन्होंने अगर शरीयत को बचाने का काम किया है तो वह हमारा है लीडर। हम मानते हैं सियासी पहलू एतबार से उन्होंने हिंदू को भी, दलित को साथ लिया है और मुसलमान को साथ लिया है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब, कुचले और दबे लोग हैं। सीमांचल हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाके के अंदर नाम लिया जाता है, लेकिन सीमांचल की बदहाली के लिए अभी रिपोर्ट पेश करने वाला कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ था। यही असदुद्दीन अवैसी ने गरीब, दलित, मुस्लिमों के लिए एक बिल पेश किया सीमांचल के तई, तो वही असदुद्दीन अवैसी है। तलाक के खिलाफ हिंदुस्तान की संविधान को सामने रखते हुए तलाक एक्ट सिविल कानून को क्रिमिनल एक्ट में डालने वाला वो लोग गद्दार हैं जिन्होंने हमारी शरीयत की तरफ, शरीयत को बदलने की बात की। तन्हा आवाज बुलंद करने वाले कहां थे आप, कहां थे? मगरमच्छ के आंसू बाद में बहाते हैं। मासूम बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है, कभी कभी तो निहत्थे लोगों की हत्या कर दी जाती। उस वक्त आप कहां पर बैठे हुए होते हैं? बाद में आते हैं आप मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। क्यों नहीं हिंदू मुसलमानों को लेकर आप फसाद पैदा होने से पहले फसाद को क्यों नहीं रोकने का काम करते हैं? जब फसाद हो जाता है तब आप दौरा करते हैं। हम आपके समझौते की बिल्कुल मुखालफत करते हैं। हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है। अगर असद अवैसी साहब ने अगर दलित के खिलाफ, दलित के लिए उनका हक लेने की बात की है तो हम उनके साथ हैं। बल्कि किसी भी मजलूम की आवाज कोई भी बंदा अगर उठाता है, हम अगर उठाते हैं तो हमारा साथ होना चाहिए। आप में कोई लीडर अगर उठाता है, आपके करीब का अगर कोई सियासी लीडर उठाता है तो आपको उनका साथ होना चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए।